دوستوں میں ہوں ویسال. اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں. بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کو جنگ کے پہلے ہفتے میں 3200 سے زائد جانی نقصانات اور بھاری فوجی ساز و سامان کا نقصان ہوا ہے. ایسا ذرائع کے حوالے سے, ایرانی فوجی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے اگر یہ خبر سچ ہے. امریکہ کو جنگ کے پہلے ہفتے میں, جی ہاں پہلے ہی ہفتے میں 3000 سے زائد جانی نقصانات اور بھاری فوجی ساز و سامان کا نقصان ہوا ہے. یہ ایران کے فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے. ایک سینئر ایرانی انٹیلیجنس اہلکار نے یہ خصوصی گفتگو میں یہ بات بتائی ہے کہ جاری جنگ کے پہلے 7 دنوں کے دوران خطے میں امریکی فوج کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلی اندازے ظاہر کیے ہیں. اہلکار کے مطابق بیرونی ذرائع نے ایران کو امریکی نقصانات انسانی اور مادی دونوں کا جامع جائزہ فراہم کیا, جو 28 فروری سے ایرانی جوابی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں. اہم نتیجہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت دونوں کے فضائی دفاعی ذخائر میں شدید کمی واقع ہو گئی ہے. یعنی جو ایئر سٹرائک کو لے کر کے جتنے بھی ان کے پاس سٹاکس تھے اس میں کافی کمی ہے. یعنی کہ ان کے پاس اب میزائلوں کی کمی ہو گئی ہے, جسے اہلکار نے انتہائی سنگین قرار دیا ہے. انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ہلاکتیں بھی نمایاں ہیں, جن میں کم از کم 200 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں, وہ بھی صرف پہلے ہفتے میں. یہ صرف پہلے ہفتے کا آنکڑا ہے جو ایرانی فوجی ذرائع کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے. اور مادی نقصانات یعنی کہ جو میٹیریلسٹک نقصانات ہیں, چاہے وہ انفراسٹرکچرز ہو یا فوجی اڈے ہوں, ان میں بھی زبردست بڑے پیمانے پر نقصان کا اندازہ کیا گیا ہے. اہلکار نے کہا ہے, یعنی وہ جو فوجی اہلکار کا کہنا ہے کہ امریکہ نے 150 میزائل لانچ پلیٹ فارمز اور 23 پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کھو دیے. یہ بڑا ڈیٹا ہے. جو اہلکار کے مطابق خبر سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق امریکہ نے 150 میزائل لانچ پلیٹ فارمز اور 23 پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کھو دیے ہیں. اس کے علاوہ 37 طیارے اور ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دیے گئے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکی اسلحہ کے ذخائر یعنی اس کا جو سٹاک ہے اس کا 43% تباہ ہو چکا ہے. یہ ایرانی فوجی ذرائع سے خبر آ رہی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی اسلحہ کے ذخائر کا ان کی جب ٹوٹل کلیکشن ہے اس کا 43% تباہ ہو چکا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جنگ کا آغاز 28 فروری کو اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید علی خامنئی اور چند اعلیٰ فوجی کمانڈوز کے قتل سے ہوا, جسے جارحیت کا بزدلانہ اقدام قرار دیا گیا. اسی ابتدائی حملے میں جنوبی ایران کے ایک پرائمری اسکول کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا, جس کے نتیجے میں تقریباً 170 اسکول کے بچے بھی شہید ہو گئے تھے. جوابی کارروائی میں ایرانی مسلح افواج اب تک آپریشن وعدہ صادق 4 یعنی آپریشن ٹرو پرومس 4 کے تحت 58 حملوں کی لہریں جو ہے وہ چلا چکی ہیں, یعنی کہ براج آف میزائل جو انہوں نے لانچ کیے ہیں, جن میں مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجی مقامات اور خطے بھر میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. جبکہ امریکی اور اسرائیلی حکام ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی اصل نوعیت پر خاموش ہیں. جو بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ جو آزاد میڈیا ہے, فری میڈیا ہے اور تجزیہ کار تباہی کی لاگت کا اندازہ $10 ارب لگا چکے ہیں. یعنی کہ امریکہ کو بہت زیادہ اس میں مالی چوٹ پہنچی ہے. خاص طور پر انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ایرانی درست میزائل حملوں میں امریکی یعنی جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کے حملوں میں امریکی اسرائیلی دفاعی نظام جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے, ڈیفنس انفراسٹرکچر ہے اور رڈار تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں. جبکہ رپورٹس کے مطابق تیل ابیب حکومت امریکہ سے مزید فوجی امداد مانگ رہی ہے. یعنی اسرائیل امریکہ سے اور زیادہ فوجی مدد مانگ رہے ہیں اور واشنگٹن اپنے علاقائی اتحادیوں سے مدد کی اپیل کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا, انہوں نے اپیل کی تھی کہ نیٹو سے کہ نیٹو کے جتنے بھی دیش ہیں ان کو ہماری مدد کرنی چاہیے. تو ایک طرف سے امریکہ جو نیٹو کے ملکوں سے مدد مانگ رہا ہے, نیٹو کے ملکوں کے علاوہ بھی کئی ملکوں سے مدد مانگ رہا ہے ہرمز کے تعلق سے, یہاں تک اس نے چین سے بھی اپیل کی, اور وہی اسرائیل جو ہے وہ لگاتار اب امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے. تو جو ایرانی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ زبردست نقصان پہنچایا گیا ہے امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو, اور جو ان کے ڈیفنس اٹیک یعنی جو ایئر اسٹرائک کے جو ان کے پاس جتنے بھی اسلحہ یا جتنا ان کے پاس میزائل کا اسٹاک تھا اس کا تقریباً 43% تباہ کیا جا چکا ہے. یہ ایرانی فوجی ذرائع سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے.